السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے دائی انگا کے مقبرے کی۔ دائی انگا کون تھی، اس کا مقبرہ کس نے بنایا اور یہ مقبرہ کس جگہ پر ہے۔ چلیے ہمارے ساتھ، یہ میرے دوست آ گئے ہیں بٹ صاحب۔ اب ہم اپنے سفر کی طرف رواد ہوا، تو اب ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو راستہ کھاتے جاتے ہیں، اس راستے سے آپ نے دائی انگا کے مقبرے پر جانا۔ ناظرین، جس وقت میں شادرہ موڑ سے میٹرو پر بیٹھنے لگا تو ٹکٹ کے لیے لوگوں کی کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے بھی لائن میں لگ کے اپنا ٹکٹ لینے لگا تو دیکھا کہ ایک ماں جی دو بچوں کے ساتھ، ایک بچی تھی ایک بچہ تھا ان کے ساتھ، وہ اجنبی سے محسوس ہو رہے تھے اور پریشان تھے، ٹکٹ مانگ رہے تھے۔ ٹکٹ دینے والا انہیں ٹکٹ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، ماں جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ پنجابی تو سمجھ نہیں رہی تھی، نہ اردو سمجھ رہی تھی اتنا، وہ کہہ رہی ٹکٹ نشتا۔ پھر ساتھ والے بندے نے بتایا کہ ان ماں جی کے پاس ویکسین کا کارڈ نہیں ہے تو وہ ٹکٹ نہیں دے رہے، جس وجہ سے یہ ماں جی پریشان ہے۔ میں نے ماں جی سے پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ تو ماں جی تھوڑا سا اردو تو سمجھ سکتی تھی، وہ کہہ رہے کہ ہم سوات سے ہیں۔ زیادہ خیر میں نے بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا، تو میں نے ٹکٹ والے سے کہا کہ بھائی اسے ٹکٹ دے دو۔ کہنے لگا کہ بھائی ان کے پاس ویکسین کا کارڈ نہیں ہے، ویکسین کارڈ کے بغیر ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ مہمان ہے تو ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکالیں، کوئی حل نکالیں۔ تو میں نے کہا کہ میرا کارڈ لے لیں، ان کے میرے کارڈ پہ ان کو ٹکٹ ایشو کر دے۔ کہنے لگا کہ آپ انہیں جانتے؟ میں نے کہا جانتا نہیں ہے، لیکن یہ مسافر ہے اور ماں جی کے لیے بچے دو چھوٹے، پریشانی ہے ان کے لیے، تو آپ ان کے لیے کوئی مہربانی فرمائیں، یہ سوات سے آئے ہیں۔ تو اب جو اس نے بھی اس کو بٹھایا ہے وہ واللہ عالم کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا، یا اس نے ممکن ہے سوات سے بٹھا دیا ہو، کہ کہنے شادرے موڑ پہ اتر کے آگے میٹرو پہ بیٹھ جانا۔ ناظرین، اب ہم پہنچ گئے مقبرہ دائی انگا پر، تو باقی کہانی بعد میں سناتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دائی انگا کا مقبرہ کا گیٹ، اور اس طرف لکھی ہے ان کی ہسٹری کہ دائی انگا کون تھی۔ اب ہم چلتے ہیں مقبرہ کے اندر۔ تھوڑا چیک کر لیں، پہلے اندر آ جائیں۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ سلطان، اچھا یہ ہمارے دوست ہیں، تو یہ ہسٹری کے استاد ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ اوپر دیکھیں کہ وہ اوپر شعر لکھا ہوا ہے۔ یہ شعر شروع ہوتا ہے جی، محمد عربی کے آبروئے ہر دو سراز، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جان کی آبرو۔ اس کا دوسرا جو مصرع ہے وہ یہ تھی کہ کسی کے خاکے درشت نیست خاکے بر سرے ہوئی، تو جو رسول اللہ کے در کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پہ خاک ہوتی۔ یہ شعر جو ہے ان شاہ جہاں کی جو صاحبزادی ہیں زیب النساء، یہ ان کا شعر ہے جن کا تخلص مخفی تھا۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں ہم دائی انگا کے مقبرہ کے اندر۔ تو یہ اس کا اندرونی حصہ ہے جی، یہ اوریجنل ہے، تو کی وجہ سے یہ پہلے کا حصہ، اسی طرح اس کی بناوٹ سے آپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ والے جو ہے پوسٹر کا کام اوپر ہوا ہے، یہ نل کی وجہ سے کچھ خراب تو ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہاں، یہ بٹ صاحب ذرا بتائیں ذرا تھوڑا سا۔ یہ خود صاحب یہ نیا بنا ہے، وہ جو ہم نے پہلے دکھایا ہے وہ اوریجنل شیپ شکل میں ہے، لیکن یہ ریسنٹلی 1 سال 1.5 سال پہلے دوبارہ گورنمنٹ نے یہ اس کو بنایا ہے۔ یہ غالباً اس میں بنائے گئے، یہ دونوں طرف ان کے جو ہے مین انٹرسٹ کا مین انٹرسٹ کے لیے، یا ان کے کہہ لیں، ہاں جی، ان کے پہرے دار جو تھے وہ ان کے لیے۔ تو یہ دائی انگا کے مقبرہ کے ہاتھا میں یہ گارڈن ہے۔ خوشی ہوئی دیکھ کے، ہاں جی، کہ نہایت ہی اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ جی جی، ہاں جی، کافی حد تک اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کی گئی ہے، اور یہ باغات کافی وسیع تھے اس وقت۔ اب بھی اس میں یہ بیل بوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں، مختلف کلر، مختلف پھول، قسم کے پھول اور مختلف قسم کے پودے، اور اسی طرح یہ دیوار مقبرے کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کو دراصل گیٹ وے کہتے ہیں۔
یہ باغوں کا گیٹ وے. تو یہ سامنے ہمارے ادھر دائی انگا کا ویلکم جی. یہ لکھا ہوا ہے گھاس کے اوپر ویلکم. زبردست انتظام. کاش ہر مقبرے کے اندر ایسا ہی کوئی سسٹم ہو. یہ مقبرے کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں، یہ ابھی تو بند ہیں، انہوں نے کیا ہوا حصہ. اب ہم چلتے ہیں مقبرہ کے اندر، اور یہ اس کے مشرقی دروازہ. کعبۃ اللہ اس طرف ہے نا جی. انتقال بھی ادھر سے. یہ سر ذرا تھوڑا سا بتا دیں. جی یہ اوہو بٹسا، یہ نیچے قبریں ہیں. یہ قبر ہے یہ نیچے- سیف النساء دائی انگا جو ہے نا، یہ ان کی قبر ہے. یہ والی. یہ قبر ان کی ہے دائی انگا کی. یہ یہ دائی ان انگا کی کی. بیٹی ہے سلطان بیگم، اچھا یہ ان کی اچھا قبر ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں یہ سورہ فتح جو کتابت ہوئی ہے، جی جی. اس کے آخر میں اس کے خطاط کا نام اور اس کا جو سن ہجری ہے نا، اچھا. 1082 ہجری. جی جی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مقبرہ ہے وہ 1082 ہجری میں مکمل ہو گیا، تکمیل بالکل کو صحیح. پہنچ گیا. جی جی اور اگر آپ اسے سن عیسوی سے دیکھیں نا 1671 بنے گئی. بالکل ایسے ہی. باقی اس کو بعد ادھر سے ہاں جی. یہ آپ قرآن کریم سے پوچھیں. قرآن میں وہ اور یہ سورہ فتح وہ شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ اس کا ویو ہے جی. یہ اوپر سے اس کا گنبد، اور اور اوپر یہ غالباً گلو وغیرہ لگا ہوگا، فانوس، جو اب جو ہے نا وہ حالات کی وجہ سے اتر گیا ہے. اور اسی طرح یہ اس کے 4 یہ بالکنیاں سی بنی ہیں. کوئی بھی آپ قریب دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ چاروں طرف راداری ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بچے کی غالباً یہ والی، یہ کسی کہہ رہے ہیں کہ بچے کی قبر ہے. ہاں جی. اچھا بٹ صاحب دیکھو نا. یا رسول اللہ. ہاں جی ہاں جی. یہ لیکن ہوں لکھا گیا ہاں جی بعد دے وچ تے دیکھو نا ساڈے جتھے بھی نوجوان جاندے نے ہاں جی. اپنے کوئی نہ کوئی اثرات جڑا نا اس دے چھوڑ کے جاندے نے. اسی آنے نا اپنی ہاں جی فنکاری دکھانے. فنکاری دکھانے ہیں. ہاں جی. تو یہ غالباً یہ والا حصہ جو ایسے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ والے حصے یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا چراغ وغیرہ جلانے کے لیے جی. کوئی اس وقت روشنی کا انتظام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور یہ اسی طرح یہ بڑے صاحب چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، یہ سائڈوں میں بنے ہوئے غالباً کو 10 کمرے ہوں گے. جی. یہ اسی طرح یہ مقبرے کے چاروں طرف جو ہے نا یہ کمرے بنے ہوئے ہیں. مقبرہ کے ساتھ ہی دائی انگا کی قبر کے ساتھ ہی اس طرف جو ہے نا یہ کمرے بنے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے دروازے ہیں اور پھر آگے کمرہ، پھر اسی طرح کمرہ، اور یہ باہر باغ کی طرف راستہ، اور پھر آگے یہ مین کمرہ. زبردست ویو ہے، کیا ہی بات ہے. اور وہ سامنے میرے دوست عارف بٹ صاحب، شیر بہادر، بٹ بہادر. اور اسی طرح یہ پھر ایک یہ والا جو ہے یہ مغربی دروازہ ہے، وہ سامنے مشرقی جہاں سے وہ مین روڈ ہے یو ٹی والا، اور یہ والا مغربی دروازہ. اور اسی طرح یہ دیکھیں چھوٹی اینٹ کا کام ہوا ہے، اور اس طرح اس کے اوپر بھی وہی کہ جو ہے وہ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جو عموماً مغلیہ دور حکومت میں استعمال ہوا تھا. اگر یہاں بھی دیکھیں تو یہ اسی طرح اس کے نقش و نگار کے جو ہے وہ پینٹنگ ابھی تک سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، ابھی تک جو اس کی پینٹنگ نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں کلر کے نام تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیڈیز کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، شناخت ہوتی ہے کون سا کلر ہے کون سا نہیں ہے. بہرحال یہ دیکھیں کتنا زبردست واٹس ایپ ابھی تک یہ جو ہے نا وہ پختگی خوبصورتی آثار ابھی اثرات ابھی تک جو باقی ہیں. اور ایک ہاں. یہ
اور ہاں جی، اور جب یہ رات کو یہاں روشنی ہوتی ہوگی تو یہ کتنا جگمگ کرتے ہوں گے یہ کلر جی، منظر پیش کرتے ہو زبردست. ہاں جی ہاں جی. اور اسی طرح یہ اس طرف رات آ رہی ہیں. اور یہ اس کا مغربی حصے کا پارک ہے چھوٹی سی جو بہت ہی خوبصورت ہے. اور اسی طرح یہ شمالی کی طرف دیکھیں تو یہ بھی خوبصورت پارک. اور یہ اسی طرح اس مقبرے کے یہ سینٹر میں گنبد ہے، سینٹر میں گنبد ہے بڑا. اور یہ مقبرے کے چاروں طرف اس طرح جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے ہیں. غالباً پہرے دار بھی بیٹھتے ہوں گے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے بھی ہیں. اور اسی طرح یہ آپ کو اس کے فرنٹ پہ سب سے اوپر نظر آ رہا ہے مختلف کلر کے ساتھ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں. اور یہ اوپر جنگلی کبوتر نظارہ کر رہے ہیں. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا میٹرو کی. ممکن ہے کسی نے ان کو بٹھایا ہو، ان کے کسی بیٹے نے تو اتنا سمجھا دیا ہو کہ بھئی آپ شادرہ موڑ پہ جانا، وہاں سے جا کے میٹرو پہ بیٹھ جانا، آگے اپنی منزل جو ہے جو سٹاپ انہوں نے بتا دیا ہوگا وہیں اتر جانا. بہرحال میں نے کافی اس باعث سے منت سماجت کی اس کی کہ بھئی ماں جی ہیں، پریشان ہوں گے، مسافر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں آئے ہیں اور اگر ہم نہیں ان کی آنر کریں گے تو کس نے کرنی ہے؟ یہ ہمارے مہمان بھی ہیں. اور دوسرا یہ ضعیف العمر بھی ہیں، زبان بھی اتنی نہیں سمجھتے، اس لیے آپ مہربانی کریں تو آپ انہیں ٹکٹ دے دیں. پہلے اس نے کہا کہ نہیں جی ایک ٹکٹ ملے گا. میں نے کہا یار ایک ٹکٹ ان کو دے دے گے تو دوسرے دو بچے ہیں، ماں جی بچوں کو بھیجیں گی، ایک بچے کو بھیجے گی یا خود جائے گی اور بچے ادھر چھوڑ جائے گی. یہ کوئی منطق نہیں ہے. آپ نے جب ایک دینا ہے تو دوسرا بھی دے دیں. بہرحال اللہ اس کو خوش رکھے اس دوست کو، اس نے وہ جو ہے نا وہ ٹوکن میٹرو کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے دے دیے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ بھی نیکی ہے اس کی، یہ بھی اس کی نیکی ہے. تو میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ہر صورت ویکسین لگوائیں، کارڈ اپنے پاس رکھیں، کسی بھی وقت ضرورت پڑے آپ کارڈ جو ہے دکھا کے سفر کر لیں. ہاسپٹل میں جانا ہو کارڈ اپنے پاس رکھیں، سفر کرنا ہو کارڈ اپنے پاس رکھیں، ویکسین لگوائیں. ہر ہاسپٹل میں دوائی وغیرہ لینے کے لیے بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یہ ویکسین جو ہے وہ مسٹ ہے. جس دوست نے ویکسین نہیں لگائی وہ پہلے ویکسین لگوا لے، جس نے لگا لی ہے وہ کارڈ اپنے پاس ضرور رکھے. ہو سکے تو جہاں بھی جائیں کسی نہ کسی کے ساتھ نیکی ضرور کریں. اللہ نیکی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. خود اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ دیکھا کہ میں فرسٹ ٹائم گیا، میری ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے وہ گل بہار بیگم والی. جب میں فرسٹ ٹائم گیا ادھر، سب سے پہلے ادھر گیا تو ادھر 2 دفعہ گیا تو تالا لگا ہوا تھا. آج گیا نوک کیا، بچی باہر آئی کہنے لگی انکل آپ نے گل بہار بیگم کے مقبرے کا آپ نے وزٹ کرنا ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا ہم نے وزٹ کرنا ہے. اس اندر گئی، چابی لا کے دے دی اس نے. میں اور میرے دوست عارف صاحب تھے ساتھ، ہم نے وزٹ کیا، ویڈیو بنائی اور ان کا شکریہ ادا کیا. گاڑی پہ بیٹھے اور میجر شبیر شریف شہید رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر حاضری دی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے. تو چلیں دیکھیں باقی ویڈیو. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ رہیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. امیر تیمور نے یہ کیا انویژن اور عبدالی نے. صحیح. تو دائی انگا نے شادی نہیں کی تھی؟ نہیں اچھا شروع کا مقبرہ. جی انہوں نے. اچھا اچھا. تو انہوں نے جی قرآن کریم پڑھا کرتی تھی اپنے زمانے میں، انہوں نے مقبرہ تعمیر کروا دیا تھا. 24 زینہ لگتا تھا، لکڑی کی سیڑھی لگائی جاتی تھی، قرآن کریم اور تلوار ان کا وہاں رہتا تھا. رنجیت سنگھ کے زمانے میں وہ تلوار اور قرآن کریم وہاں سے اٹھا لیا تھا. قبر آج بھی اوپر ہے، یعنی آپ لگا لیں 17 فٹ اوپر ہے ہاتھ گاوے سے. اور یہ اس لیے تھا کہ کوئی نام محرم جو. شکریہ بھائی.
تو کوئی ارتھ لیول سے نا وہ اوپر آ نہ سکے، میری قبر محرم کوئی نہ محرم نہ دیکھے۔ پوری رات میں لوگ علامہ یہ بات ٹھیک ہے۔ نے لکھا ہے، سفر سے۔ علامہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ مولانا روم سے پوچھتے ہیں، اچھا۔ می گفتم ای راز خاک کے شرف النساء، یہ شرف النساء میں محل کا راز کیا ہے؟ کہتے ہو می گفتم ای مقامی فرشتے داری حرم کا بندگی، یہاں اپنے ہم رشتے اور حرمی جانے کے لیے احرام مانگتے ہیں، اس کو یہ راز علامہ نے اسپیشل۔ ناظرین، مقبرہ آپ نے دیکھ لیا، میٹرو کی کہانی سن لی، اب دائی انگا کی کہانی بھی سن لی۔ دائی انگا شاہ جہان بادشاہ کی دائیا تھی۔ جب شاہ جہان بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی دائی کو بلایا کہ دائی انگا آج مانگو، جو کچھ مانگو گی آپ کو ملے گا۔ دائی انگا نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ اپنے رتبے کے مطابق عطا فرمائیے۔ بادشاہ نے کافی سارے ہیرے جواہرات اس کو دیے۔ دائی انگا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نیک دل انسان ہیں، اگر اتنا ہی کرنا ہے میرے نام پر ایک مسجد بنوا دیں تاکہ دنیا مجھے بھی یاد کرے اور آپ کو بھی یاد کرتی رہے۔ تو ناظرین، ریلوے اسٹیشن کے قریب دائی انگا کا نام سے مسجد موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات، دائی انگا نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھی ایک مقبرہ میں دفن کیا جائے تاکہ لوگ جب بھی اس مقبرہ کی زیارت کو آئیں تو آپ کو ساتھ ساتھ یاد رکھے۔ تو ناظرین، یہ شاہ جہان بادشاہ نے پھر یہاں ایک وسیع و عریض باغ بنایا اور اس کے ساتھ دائی انگا کا مقبرہ بھی بنا دیا۔ تو یہ اوپر قبریں ہیں دو، دائی انگا کی، ایک ان کی بیٹی کی اور ایک ساتھ بچے کی۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔